بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا ثم اما بعد. جیسا کہ موضوع کا اعلان ہوا جو دین کے ایک بہت اہم حکم اور فریضے کا ذکر ہے، ہجرت جو کہ جہاد فی سبیل اللہ کا قرین ہے، اسی کے ساتھ اس کا ذکر ہوتا ہے، اس کے احکام و مسائل اور کچھ تاریخ کا ذکر علماء کرام کے کلام سے انشاءاللہ ذکر کریں گے. چونکہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب اصول ثلاثہ جو پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اس کی شروحات لوگ سیکھتے ہیں سنتے ہیں، اس میں ہجرت کا ذکر ہے اور علماء کرام نے اس کی شرح بھی فرمائی ہے. تو ہم نے مختلف شروحات سے علماء کرام کا کلام پیش کرنے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلے ہم شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، آپ کا بھی انتہائی نفیس اور تفصیلی کلام ہے، خصوصاً اس میں اور دیگر شروحات میں یہ بھی ذکر ہے کہ کافروں کے ملک میں رہنے کا کیا حکم ہے یا وہاں سفر کر کے جانے کا کیا حکم ہے. ہجرت کے ساتھ ساتھ موجودہ دور کے ان مسائل کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے. تو جب یہ ذکر آیا اصول ثلاثہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے آپ کو حکم دیا گیا، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم اس لیے دیا تھا کہ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے کام سے روک دیا تھا. ماہ ربیع الاول نبوت کے 13ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے سبب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے شہر اور اللہ اور رسول کے نزدیک سب سے محبوب اور پیارے شہر کو، یعنی وحی الہی کے جو سب سے پہلا شہر تھا جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی، مکہ مکرمہ تھا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب شہر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی اجازت سے بغرض ہجرت مکہ سے نکلے تھے. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر 13 سال تک پیغام الہی کی تبلیغ کرتے رہے اور یقین کے ساتھ اس کی دعوت دیتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے اکثر لوگوں اور بڑے بڑے افراد کی طرف سے دعوت کے انکار کا ہی سامنا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید اذیتوں سے دوچار ہونا پڑا. ان لوگوں کا بھی وہی حال ہوا جو آپ پر ایمان لائے تھے. معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے مکر و فریب کا پلان بنایا، پروگرام بنایا. بڑے بڑے قریش دارالندوہ میں جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا جائے. یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے صحابہ کرام کو مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے دیکھا تھا اور محسوس کر لیا تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے ضرور جا ملیں گے اور آپ کو ان انصاریوں مددگاروں کی طرف سے امداد اور معاونت حاصل ہو جائے گی، جنہوں نے آپ سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حالات سے بچائیں گے جن حالات سے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو بچاتے ہیں. اور اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش پر غلبہ حاصل ہو جائے گا. اور اللہ کے دشمن ابو جہل نے کہا کہ عقل مندی یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط نوجوان چن لیں اور ان میں سے ہر ایک کو ایک تیز تلوار دے دیں،
پھر وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں اور آپ کو بیک وقت تلوار مار کر شہید کر دیں اور ہم سکھ کا سانس لیں۔ اس طرح حملہ کرنے سے یہ ہوگا کہ ان کا خون قبائل میں تقسیم ہو جائے گا اور بنو عبد مناف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان والے اپنی پوری قوم سے جنگ نہیں کر سکیں گے، نتیجتاً دیت پر راضی ہو جائیں گے جو ہم انہیں دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے ارادے سے خبردار کر دیا اور آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے ہی مدینہ کی طرف ہجرت کی تیاری کر چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ جلد بازی نہ کریں، امید ہے کہ مجھے بھی اجازت مل جائے گی۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ رک گئے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہجرت کریں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم دوپہر ظہر کے وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ ڈھانک کے دروازے پر تشریف لائیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اللہ کی قسم کوئی خاص بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت لے آئی ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اندر آپ اندر آ گئے اور ابو بکر سے کہا کہ جو لوگ آپ کے پاس ہیں انہیں ہٹا دیجئے۔ انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی اہلیاں ہی تو ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نکلنے کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ساتھ یا رسول اللہ؟ فرمایا ہاں۔ کہا اے اللہ کے رسول، میری ان دو سواریوں میں سے ایک آپ لے لیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمت سے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نکل گئے اور ثور نامی پہاڑ کے غار ثور میں 3 رات تک ٹھہرے رہے۔ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اور ایک ذہین و تین لڑکا ان کے یہاں رات گزارتا۔ رات کے آخری پہر مکہ چلا جاتا اور قریش کے درمیان رہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کے متعلق کوئی بھی خبر سنتا تو ذہن نشین کر لیتا اور تاریکی چھا جانے کے بعد ان دونوں تک خبر پہنچا دیتا۔ تو قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے تلاش کرنا شروع کر دیا اور ہر طرح کے وسائل استعمال کرنے لگے کہ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیں، آپ کو پا جائیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے اس شخص کے لیے دیت کے 100 اونٹ مقرر کر دیے، یعنی انعام، جو ان دونوں کو یا کسی ایک کو لے آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ تھا اور اپنی عنایت سے ان کی نگہبانی فرما رہا تھا، یہاں تک کہ قریش آ کر غار کے منہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بھی ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غار میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر کسی نے اپنے قدموں پر نگاہ ڈال دی تو ہمیں ضرور دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر، بے شک اللہ سبحانہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو ابو بکر؟ اسے بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو یہاں تک کہ جب ان کی تلاش کچھ ٹھنڈی پڑ گئی تو 3 رات کے بعد غار سے نکل کر ساحل کا رخ کیا اور مدینہ کی راہ لی۔ جب مدینہ کے انصار اور مہاجرین نے اپنی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں سنا تو وہ روزانہ صبح حرہ تک آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی آمد کا انتظار کرتے، اور جب سورج کی تپش تیز ہو جاتی وہی ان کو پھر اس کی وجہ سے وہ واپس لوٹتے۔ جب وہ دن آ گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو دن بلند ہو جانے اور گرمی سخت ہو جانے پر لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ مدینہ کے کسی پہاڑی پر ایک یہودی نے اپنی کسی ضرورت سے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا۔ ایک یہودی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو آتے دیکھا کہ سراب انہیں وعدہ کرتا جا رہا تھا، دور سے دکھ رہے تھے۔ تو بے اختیار بلند آواز سے چلا اٹھا کہ عرب والو، یہ رہا تمہارا وہ نصیب اور عزت جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔
چنانچہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کو عمر پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے طور پر اور اس بات کے اظہار کے لیے کہ وہ جہاد اور آپ کے دفاع کے لیے مستعد اور تیار ہیں، ہتھیار بھی اپنے ساتھ لیتے آئے رضی اللہ عنہم۔ حرا کے کھلے حصے میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ انہیں لے کر دائیں طرف ہٹ گئے اور قباء میں بنو عمرو بن عوف کے یہاں اترے اور ان کے یہاں چند راتیں قیام کیا اور مسجد کی بنیاد ڈالی، پھر مدینے کا سفر کیا۔ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، دوسرے لوگ آپ سے راستے میں ملاقات کر رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آ گئے تو لوگ راستوں اور گھروں کے اوپر نکل آئے، بچے غلام کہتے تھے اللہ اکبر، رسول اللہ آ گئے، اللہ اکبر، محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا یہ فرمانا، اور ہجرت شرک کے شہر کو بلاد شرک، بلاد کفر سے دیار اسلام، بلاد اسلام کی طرف منتقل ہونے کو کہتے ہیں۔ اور جو بلاد کفر ہے اس سے بلاد اسلام کی طرف ہجرت کرنا اس امت کا ایک فریضہ ہے اور اس کا حکم تا قیامت باقی رہے گا۔ پھر اس کی دلیل میں آیت اور حدیث بیان کرتے ہیں۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعة فتہاجروا فیها فأولئک مأواهم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ سورۃ النساء کی آیات ہیں کہ بے شک جب ایسے لوگوں کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں جنہوں نے اپنے کو گنہگار کر رکھا تھا، ظلم کرتے تھے اپنی جانوں پر، تو ان سے کہتے ہیں کہ تم کس کام میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم سرزمین میں محض مغلوب تھے، بے بس تھے۔ وہ کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم ترک وطن کر کے یعنی ہجرت کر جاتے، اس میں چلے جاتے؟ سو ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جانے کی وہ پوری جگہ ہے۔ لیکن جو مرد اور عورتیں اور بچے قادر نہ ہوں کہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ راستے سے واقف ہیں، سو ان کے لیے امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑی مغفرت کرنے والا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ ہجرت عربی زبان میں حجر سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے چھوڑنا، اور شریعت میں ہجرت اسی کو کہتے ہیں جو شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بلاد کفر و شرک سے بلاد اسلام کی طرف منتقل ہونا۔ بلاد کفر یا دیار کفر یا شہر کفر، شرک اس مقام کو کہتے ہیں جہاں کفر کے شعائر اور رسم و رواج ادا کیے جاتے ہوں، شعائر اسلام ادا نہ کیے جاتے ہوں عمومی طور پہ، جیسے اذان، نماز با جماعت، عیدین اور جمعہ۔ ہم نے عمومی طور کی شرط اس لیے لگائی ہے تاکہ مسلم اقلیتوں والے وہ ملک باہر ہو جائیں جن میں دینی شعائر محدود پیمانے پر ادا کیے جاتے ہیں، ان کے اندر مسلم اقلیت کی طرف سے اسلامی شعائر ادا کرنے سے وہ دیار اسلام نہیں بن جاتے ہیں۔ دیار اسلام وہ ملک ہیں جہاں یہ شعائر عمومی طور پہ ادا کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہجرت ہر مومن پر جو دیار کفر میں اپنے دین کا اظہار نہ کر سکتا ہو واجب ہے، کیونکہ اپنا اسلام ظاہر نہ کر سکنے کی صورت میں ہجرت ہی کے ذریعے اس کا اسلام مکمل ہو سکتا ہے، اور جس سے کوئی واجب مکمل ہوتا ہو وہ بھی واجب ہوتا ہے۔ ما لا یتم الواجب الا بہ فہو الواجب۔ تو اس آیت میں جو شیخ نے ذکر کی سورۃ النساء کی، اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ جو قدرت رکھتے ہوئے ہجرت نہیں کرتے، جب فرشتے انہیں وفات دیتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالی کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس کی طرف ہجرت کر جاتے؟ کمزور لوگ جو ہجرت سے معذور ہیں، ان کی معذوری کے پیش نظر انہیں اللہ تعالی نے معاف فرما دیا ہے۔ اللہ تعالی کسی نفس کو اس کی گنجائش کے مطابق ہی مکلف کرتا ہے، اس سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور پھر شیخ نے یہ آیت ذکر کی سورۃ العنکبوت کی، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے ایماندار بندو، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین فراخ ہے تو خالص میری ہی عبادت کرو، وسیع اور کشادہ ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے فرمایا اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ کچھ مسلمان مکہ رہ گئے تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے نام سے خطاب کیا تھا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ایسا ہوتا ہے کہ شیخ رحمہ اللہ نے بغوی رحمہ اللہ سے اس کو نقل کیا ہے، بشرطے کہ انہوں نے تفسیر سے نقل کیا ہو، کیونکہ تفسیر البغوی میں مذکورہ قول ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے۔ بہرحال تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ہجرت پر حدیث سے دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے سنن نبی داؤد وغیرہ میں کہ لا تنقطع الحجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، ہجرت کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا تاآن کہ توبہ کا سلسلہ ختم ہو جائے، اور توبہ کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا جب تک سورج اپنے مغرب سے طلوع ہو جائے، ایسا جب تک نہ ہو توبہ کا دروازہ بھی کھلا رہے گا۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس وقت ہوگا جب کہ قابل قبول عمل صالح ختم ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانعام میں کہ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ جس روز تمہارے رب کی بعض نشانیاں آپ پہنچیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا تھا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو تو پھر اس کے بعد کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو آیت میں بعض نشانیوں سے مراد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ آگے شیخ ایک تفصیلی کلام ذکر کرتے ہیں کہ یہاں ہم دیار کفر کی طرف سفر کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کافروں کے ملک کا سفر صرف 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ لوگ جاتے ہیں دیار کفر میں، پہلی شرط انسان کے پاس اتنا علم ہو کہ جس سے وہ شکوک و شبہات دفع کر سکیں، دوسری شرط اس کے پاس دینداری ہو جو اسے نفسانی خواہشات سے روک سکے، تیسری شرط وہاں تک سفر کی واقعی ضرورت ہو۔ اگر یہ شرطیں پوری نہ ہوتی ہوں تو کافروں کے ملک کا سفر جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں فتنہ یا فتنے کا خوف اور دولت کی بربادی ہے، کیونکہ انسان ایسے سفروں میں بے تحاشا دولت خرچ کرتا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ جو مشہور کافر ممالک ہیں وہاں جانے کا کتنا خرچہ ہوتا ہے اور رہنے کا، لیکن اگر کسی علاج یا کسی ایسے علم کے حصول کی غرض سے کہ جس کا انتظام اس کے اپنے شہر میں نہیں ہے، سفر کی ضرورت پیش آ جائے اور اس کے پاس مطلوبہ علم و دینداری ہو تو یہ کچھ حرج کی بات نہیں ہے۔ کافر ملک کی طرف بغرض سیاحت، سیر و سیاحت لوگ جاتے ہیں ٹورزم کے لیے، جو سفر ہوتا ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس غرض سے کسی ایسے اسلامی ملک کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے جس کے باشندے شاعر اسلام کے پابند ہو۔ الحمدللہ اس وقت خود شیخ اپنے ملک کے بارے میں کہتے ہیں، سعودی عرب کے بارے میں، کہ ہمارے ملک کے بعض علاقے تفریحی مقامات کی شکل اختیار کر چکے ہیں جہاں جا کر اپنی تعطیلات کے ایام گزارے جا سکتے ہیں۔ کافروں کے ملک میں اقامت اختیار کرنا، باقاعدہ یعنی امیگریٹ کر لینا، کسی مسلم کے دین، اخلاق، سیرت اور کردار کے لیے زبردست خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے۔ ہم نے اور دوسروں نے بہت سے لوگوں کا انحراف دیکھا ہے جنہوں نے وہاں جا کر قیام کیا تھا، وہ جو کچھ ساتھ لے کر گئے تھے اس کے بغیر واپس ہوئے اور فاسق بن کر آئے۔ بعض تو نعوذ باللہ اپنے دین سے پھر کر اپنے دین بالکل تمام ادیان کے منکر بن کر واپس لوٹے۔
معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ دین کا ایک دم انکار کر دیا، بالکل دین کا مذاق اڑانے لگے، دین سے تعلق رکھنے والوں کا چاہے زندہ ہوں یا گزر چکے ہوں استہزاء اور مذاق اڑانے لگے۔ اس لیے مناسب ہی نہیں بلکہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس سے دامن بچایا جائے اور سفر کے لیے ایسی شرطیں رکھی جائیں جو اس طرح کی ہلاکت خیزیوں میں واقع ہونے کی خواہشات کو لگام دے سکیں، کنٹرول کر سکیں۔ لہذا کافر ملک میں اقامت کی دو بنیادی اور لازمی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، قیام کرنے والا اپنی دینداری سے مطمئن ہو، اس طرح کہ اس کے پاس علم، ایمان اور عزیمت کی ایسی قوت ہو جس کی وجہ سے اس کو اطمینان ہو کہ وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہ جائے گا، انحراف اور گمراہی سے بچ جائے گا، کافروں سے دشمنی اور ان سے بغض کو اپنے دل میں زندہ رکھے گا، ان سے دوستی اور محبت کرنے سے دور رہے گا، کیونکہ ان سے دوستی اور محبت ایمان کے منافی ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا سورۃ المجادلہ میں، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم۔ جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو نہ دیکھو گے کہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین ہیں، چاہے وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے قبیلے ہی کے لوگ کیوں نہ ہوں۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تو ایک دوسرے کے ہی دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا، محبت کرے گا، انہی میں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فطر الذین فی قلوبہم مرض، آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہیں، یسارعون فیہم، ان کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں، یقولون نخشى ان تصیبنا دائرۃ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم پر کوئی حادثہ پڑ جائے گا، یعنی ان کی وجہ سے مشکل میں پھنس جائیں گے، جیسے کہ یہی ہمیں کچھ دیتے ہیں۔ فعسى اللہ ان یأتی بالفتح او امر من عنده، قریب ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل فتح دے دے، جیت دے دے کا ظہور فرمائے، یا کسی اور بات کا خاص اپنی طرف سے کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آ جائے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر وہ اپنے پوشیدہ خیالات پہ شرمسار ہوں گے کہ ہم تو یہ سوچتے تھے اور یہ بتاتے تھے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیات ہیں۔ اور صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے ان من احب قوما فهو منهم وان المرء مع من احب، صحیح بخاری کتاب الادب میں، کہ جو شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہیں، اور یہ کہ آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کے دشمنوں سے محبت سب سے عظیم خطرہ ہے جو کسی مسلمان کے لیے ہو سکتا ہے، کیونکہ ان سے محبت رکھنا لا محالہ ان کی موافقت اور اتباع تک لے جائے گا، یا کم از کم یہ محبت اسے ان کا انکار کرنے سے بعد رکھے گی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہیں۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اسے اپنی دینداری کے اظہار پہ پوری قدرت حاصل ہو، شاعر اسلام آزادی کے ساتھ بغیر کسی روک ٹوک کے ادا کر سکتا ہوں، نماز قائم کرنے پر، اور اگر دوسرے نماز پڑھنے والے اور جمعہ قائم کرنے والے موجود ہوں تو جماعت اور جمعہ قائم کرنے پر اس پر پابندی عائد نہ کی جاتی ہوں، زکوٰۃ، روزہ اور حج وغیرہ اسلامی شعائر سے اسے روکا نہ جاتا ہوں۔ اگر قیام کرنے والا یہ ساری چیزیں نہ کر پاتا ہوں تو اقامت جائز نہیں ہے، کیونکہ اب اس پر ہجرت واجب ہے۔ المغنی میں ہجرت کے سلسلے میں لوگوں کی قسموں کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہلی قسم وہ لوگ جن پر ہجرت واجب ہے، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو ہجرت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو نہ اپنے دین کو ظاہر کر سکتے ہوں اور نہ کافروں میں رہ کر اپنے دینی واجبات ادا کر سکتے ہوں۔ ایسے لوگوں پر ہجرت واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہی سورۃ النساء کی آیت واپس سے یہاں ذکر کی گئی ہے کہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں اور کس حال میں تم ہو
اور اللہ کے ذمہ ہجرت نہیں کرتے. میں نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے. تو ایک سخت وعید ہے جو وجوب پر دلالت کرتی ہے. وجوب کی دلیل یہ بھی ہے کہ دینی واجبات کی ادائیگی بھی اس شخص پر واجب ہوتی ہے جو ادائیگی کر سکتا ہو. تو ہجرت واجب کی ضرورت اور اس کا تتمہ ہے، یعنی اس کے ذریعے مکمل ہوتی ہے. اور جس سے واجب پورا ہو تو وہ خود بھی واجب ہو جاتا ہے. یہ ایک شرعی اصولی فقہی قاعدہ ہے. تو المغنی کا کلام یہاں ختم ہوا. تو ان دونوں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں بنیادی شرطوں کے بعد ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دارالکفر میں اقامت کی کئی نوعیتیں ہیں، مختلف طریقوں سے لوگ رہتے ہیں. پہلی نوعیت یہ ہے کہ اگر قیام کرنے والا وہاں اسلام کی دعوت اور اسلام کی طرف راغب کرنے کی غرض سے قیام کرتا ہے تو یہ ایک طرح کا جہاد ہے. یہ اقامت ان لوگوں کے لیے فرض کفایہ ہے جو کہ ایسا کر سکتے ہوں، بشرطے کہ دعوت کے اثرات ظاہر ہوتے ہوں اور کوئی دعوت دینے یا دعوت قبول کرنے سے منع کرنے والا نہ ہو. اسلام کی دعوت ایک دینی فریضہ اور پیغمبرانہ وظیفہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمان و مکان کی قید کے بغیر اپنی طرف سے تبلیغ کرنے کا حکم دیا. چنانچہ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، صحیح بخاری کی روایت کہ میری طرف سے ایک آیت ہی صحیح آگے پہنچا دو، تبلیغ کر دو. دوسری نوعیت یہ ہے کہ اگر قیام کرنے والا کافروں کے حالات کا مطالعہ کرنے اور عقیدے کے جس فساد، بگاڑ، عبادت کی جس غلطی خطا میں اور اخلاق کی جس تہی دستی میں یعنی برے حال میں، اخلاقی پستی میں وہ لوگ مبتلا ہیں، کردار کی جس بگاڑ میں، اس کی جانکاری حاصل کرنے کی غرض سے اقامت کرتا ہے تاکہ لوگوں کو خبردار کر سکیں کہ وہ ان سے دھوکہ نہ کھائیں، اور جو لوگ ان سے متاثر ہیں ان کو بتلا سکیں کہ حقیقت حال کیا ہے. تو یہ اقامت بھی ایک طرح کا جہاد ہے، اس لیے کہ اس قیام کا مقصد یہی تو ہے کہ کفر اور اہل کفر سے ایسے انداز میں خبردار کیا جائے کہ وہ اسلام اور ہدایت اسلام کی ترغیب بن جائے کہ کفر کا بگاڑ ہی اسلام کا سدھار ہے. جیسا کہ کہا گیا ہے وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ کہ اپنی ضد کے ذریعے ہر چیز نمایاں ہوتی ہے، پہچانی جاتی ہے. لیکن ایک ضروری شرط یہ ہے کہ اس کا مقصد پورا ہوتا ہو اور سامنے کوئی خطرہ نہ ہو جو مقصد پر حاوی ہوتا ہو. اگر اس کا مقصد پورا نہ ہوتا ہو اس طور پہ کہ اسے ان کے حالات سے پردہ اٹھانے اور آگاہ کرنے سے منع کر دیا جائے تو اقامت کا کوئی فائدہ نہیں. اور اگر اس کی مراد پوری ہوتی ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ کوئی بڑا خطرہ بھی ہو، جیسے یہ کہ کافر اس کے مقابلے پر اتر آئیں گے، اسلام، رسول اسلام اور ائمہ اسلام کو گالی دینے لگیں اور برا بھلا کہنے لگیں، تو خاموشی اختیار کر لینا واجب ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانعام میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الانعام آیت نمبر 108 وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں پھر وہ برائے جہل حد سے گزر کر اللہ کو گالی دیں بغیر علم کے. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہم نے اسی طرح ہر طریقے والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا کر دکھا دیا، یعنی مزین ہے ان کے لیے، وہ خوش ہیں جو کر رہے ہیں. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر اپنے رب ہی کی طرف ان کو جانا ہے سو وہ جتلا دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے. تو کافر ملک میں اسی طرح آدمی کی اقامت بھی درست ہے جو مسلمانوں کی طرف سے جاسوس بن کر وہاں اقامت کرنا چاہتا ہو تاکہ مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سازشوں، جو پلاٹنگ وہ کرتے ہیں، منصوبے ان کے خلاف، اس کے بارے میں آگاہی حاصل کرے اور مسلمان ان سے ہوشیار رہیں. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو مشرکین کے درمیان بھیجا تھا کہ آپ ان کے حالات سے آگاہ رہیں، یعنی یہ حکومت کا کام ہے، ولی امر کا مسلمان کہ وہ یہ ذمہ داری سونپے کسی کو اگر چاہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تیسری نوعیت یہ ہے کہ مسلم حکومت کی کسی ضرورت اور کافر ملک کے ساتھ تعلقات کو منظم کرنے کی غرض سے اقامت اختیار کی جائے، جیسے سفارت کے اہلکار، سفیر جو ہوتے ہیں، تو اس کا حکم اقامت کی غرض و غایت کے تابع ہیں. مثلا ملحق ثقافی ہوتے ہیں جس کا قیام اس غرض سے ہوتا ہے کہ طلباء کے معاملات کی دیکھ بھال اور ان کی نگرانی ہو
انہیں اسلام اور اسلامی اخلاق و آداب پر کاربند رکھا جائے تو ایسی اقامت سے ایک بڑی مصلحت حاصل ہوتی ہے اور ایک شر دور ہوتا ہے۔ چوتھی نوعیت یہ ہے کہ اقامت تجارت اور علاج جیسی کسی خاص اور جائز ضرورت کی غرض سے ہو تو ضرورت کے مطابق یہ اقامت درست ہے۔ علماء رحمہم اللہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بغرض تجارت کافر ملک میں جانے کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ پانچویں نوعیت یہ ہے کہ تعلیم کی غرض سے وہاں اقامت کی جائے۔ یہ اقامت بھی سابق اقامت کی طرح اقامت برائے ضرورت ہی کی قسم ہے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک اور قیام کرنے والے کے دین و اخلاق کے حق میں سخت تباہ کن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ طالب علم جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے شعوری طور پر اپنے رتبے کی پستی اور استاد کے مرتبے، جو اس کا ٹیچر ہے، لیکچرر ہے، جو بھی مرتبے کی بلندی کے احساس رکھتا ہے کہ مجھ سے بڑا ہے، مجھ سے سینئر ہے، تجربہ کار ہے، علم زیادہ ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کی تعظیم اور ان کے افکار و خیالات اور ان کے کردار سے متاثر ہونے لگتا ہے اور انہی کا راستہ اپنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جس کو بچا لے تو بچا لے، لیکن ایسے طالب علموں کی تعداد بہت کم ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ طالب علم کو اس بات کا احساس رہتا ہے کہ اسے اپنے استاد کی ضرورت ہے، اور یہ احساس اس کو استاد کی محبت تک ہی نہیں بلکہ استاد کے انحراف اور گمراہی کے سلسلے میں مداہنت اختیار کر لینے تک پہنچا دیتا ہے۔ چنانچہ وہ درس گاہ میں اس طالب علم کے ساتھی حضرات بھی ہوتے ہیں، اس کے جو کلاس میٹس ہیں، جن میں سے کچھ سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے، پیار و محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے اور ان سے فائدہ بھی پہنچنے لگتا ہے۔ اچھا، سابقہ اقامتوں کی بنسبت اس اقامت میں چونکہ خطرات زیادہ ہیں، اس لیے احتیاط کچھ زیادہ ہی ضروری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ دونوں بنیادی شرطوں کے ساتھ مزید چند شرطیں عائد کی جاتی ہیں۔ پہلی شرط، یہ اسٹوڈنٹ کی بات ہو رہی ہے جو پڑھنے جاتے ہیں غیر مسلم ممالک میں۔ پہلی شرط، طالب علم عقل کی پختگی کے ایسے مقام پر پہنچ چکا ہو کہ سیاہ و سفید میں تمیز کر سکے، اچھے برے میں تمیز کر سکے اور آگے دور تک سوچ سکے۔ کم عمر جو ہوتے ہیں، نو عمروں اور کوتا عقلوں کو بھیجنا ان کے دین، اخلاق اور کردار کے لیے خطرناک ہے۔ پھر وہ خود اپنی امت کے لیے بھی خطرہ ہیں، جن میں کہ واپس آئیں گے اور ان میں بھی وہی زہر گھولیں گے جسے کافروں کے ہاتھوں پیا ہے۔ واقعات اس کی گواہی دے چکے ہیں اور دے رہے ہیں۔ بہت سے طالب علم جنہوں نے حصول علم کے لیے کافر ملکوں میں اقامت اختیار کی، جب لوٹے ہیں تو اپنا سب کچھ لٹا کر لوٹے ہیں اور اپنے دین، اخلاق اور کردار سے منحرف ہو کر آئے ہیں۔ ان کو اور ان کے معاشروں کو اس تعلق سے جو نقصان پہنچا ہے وہ ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی۔ ایسے لوگوں کو بھیجنا بکریوں کو خونخوار کتوں کے حوالے کر دینے کے مترادف ہے۔ دوسری شرط، طالب علم کے پاس شریعت کا اتنا علم ہو کہ وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز اور باطل کا حق سے توڑ کر سکے، تاکہ کافروں کے افکار و اعمال سے دھوکے میں مبتلا نہ ہو۔ جو ظاہر ہے کہ باطل ہے کافروں کے جو اعمال ہیں، اگر طالب علم اس معیار کا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ ان کے افکار و اعمال کو حق سمجھ بیٹھے یا پس و پیش میں پڑ جائے یا ان کا دفعہ کرنے میں عاجزی کا شکار ہونے لگے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ حیران ہو جائے گا یا باطل کو گلے لگا لے گا۔ دعائے ماثور میں سے یہ بھی ہے کہ اللہم ارنی الحق حقا وارزقنی اتباعہ وارنی الباطل باطلا وارزقنی اجتنابہ ولا تجعلہ ملتبسا علی فاضل۔ اے اللہ، مجھے حق کو حق دکھا اور اس کے اتباع کی توفیق دے، اور مجھے باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے۔ میرے لیے اس کو الجھا ہوا نہ بنا دے، ملتبس نہ ہو، معاملہ گڑبڑ نہ ہو کہ میں گمراہ ہو جاؤں۔ تیسری شرط، طالب علم کے پاس ایسی دینداری ہو جو اسے کفر اور فسق سے محفوظ اور مامون رکھ سکے۔
کیونکہ دین میں ناپختہ کار وہاں اقامت اختیار کر کے صحیح سالم نہیں رہ سکتا الا ماشاء اللہ۔ وجہ یہ ہے کہ حملہ آور سخت ہوگا اور دفاع کرنے والا کمزور۔ وہاں کفر و فسق کے اسباب قوی ہوں گے اور طرح طرح کے ہوں گے۔ جب ایسے محاذ پر حملہ آور ہوں گے جہاں کا دفاع کمزور ہو تو اپنا عمل کر جائیں گے۔ چوتھی شرط اس علم کی حاجت ہو جس کی وجہ سے قیام ہوا ہے، مثلا اس علم کے حصول میں مسلمانوں کی کوئی مصلحت پوشیدہ ہو اور ان کے اپنے ملک کی تعلیم گاہوں میں اس طرز کی تعلیم کا وجود نہ ہو۔ اگر ایسا فضول علم ہے جس میں مسلمانوں کی کوئی بھلائی نہ ہو، جیسا ہمارے ہاں ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے کے پڑھ کر یہاں کی خدمت کرنے کے بجائے انہی کی خدمت میں لگ جاتے ہیں کہ مواقع ان کو وہیں پر ملتے ہیں۔ تو شیخ فرما رہے تھے اگر ایسا فضول علم ہو جس میں مسلمانوں کی کوئی بھلائی نہ ہو، یا اسلامی ملک میں ایسے مدارس کا وجود ہو جہاں اس طرح کی تعلیم کا انتظام ہے، تو اس علم کے لیے کافر ملک میں اقامت جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اقامت میں دین و اخلاق کو خطا اور بلا وجہ کثیر دولت کا ضیاع ہے۔ چھٹی نوعیت یہ ہے کہ سکونت اختیار کرنے کے لیے قیام ہو۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ کافروں کے ساتھ مکمل میل جول سے بڑے بڑے مفاسد جنم لیں گے۔ اس کے شعور میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ وہ بھی اہل وطن میں سے ہیں، اس لیے لازماً اس کی طرف سے ایسے کاموں کا صدور ہوگا جن کا کہ وطن پرستی تقاضا کرتی ہیں، جیسے میل جول، دوستی، اور کافروں کی جماعت میں اضافہ۔ اس کے اہل و عیال کافروں کے درمیان رہ کے تربیت حاصل کریں گے، ان کی عادات و اخلاق کو اپنا لیں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عقیدہ اور عبادت میں بھی ان کا طرز عمل اپنا لیں۔ اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، من جامع المشرک وسکن معه فإنه مثله۔ ابو داؤد کی روایت ہے، جو مشرک کے ساتھ رہتا سہتا ہے وہ اسی جیسا ہے۔ حدیث اگرچہ ضعیف السند ہے لیکن ایک نظریہ فراہم کرتی ہے کہ رہنے سہنے کے ساتھ گھل مل جانے سے انسان کا یہ حال ہوتا ہے۔ قیس بن ابی حازم جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین قالوا یا رسول اللہ ولما قال لا ترایا ناراہما۔ ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ میں ہر اس مسلمان سے بری الذمہ ہوں جو مشرکین کے درمیان رہتا سہتا ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ فرمایا دونوں کی آگ ایک دوسرے کو دکھائی نہیں دینی چاہیے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور اکثر راویوں نے اسے قیس بن ابی حازم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلاً ہی روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے کہا کہ میں نے محمد یعنی امام بخاری سے سنا ہے، ان کا کہنا ہے کہ حدیث قیس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسل ہی درست ہے، اللہ عالم۔ چنانچہ کسی مومن کی طبیعت کیسے گوارا کرے گی کہ وہ کافر ملک میں سکونت اختیار کرے جہاں شعائر کفر علی الاعلان ادا کیے جاتے ہوں، غیر اللہ اور غیر رسول کا حکم چلتا ہو، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا اور اپنے کانوں سے سنتا ہو اور اس پر راضی ہو، یا اس ملک کی طرف منسوب ہو، یا اپنے اہل و عیال کے ساتھ، فیملی کے ساتھ وہاں سکونت پذیر ہو، یا وہاں اپنے اہل و عیال کے دین و اخلاق، یہ تو اپنے اہل و عیال کے دین و اخلاق کے لیے زبردست خطرے کے باوجود ایسا ہی سکون و اطمینان محسوس کرتا ہو جیسا کہ وہ کسی ملک میں محسوس کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جہاں تک ہماری رسائی ہو سکی ہے ہم نے کافر ملک میں اقامت کا حکم بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حق اور ثواب کے موافق ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی اصول ثلاثہ کی شرح میں سے شیخ ابن عثیمین، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا کلام ختم ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ علماء کرام کے اس کلام سے جو کتاب و سنت سلف صالحین کے طریقے کے مطابق ہے ہمیں رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق دیں، اور ہر خیر کے کام کرنے اور شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمان ضعیف، کمزور، پریشان حال ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ
ان کی داد رسی فرمائے اور ان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب سرخرو اور نجات عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.